ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کو سمجھیں کہ وہ اسباب کیوں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ دیکھو اگر تم اس دین سے پھر گئے، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم مرتد ہو گئے، تم نے اس دین اسلام کو ترک کر دیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اسلام کو کچھ نقصان پہنچا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم رسول اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ تم دیگر مسلمانوں کا کوئی نقصان کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اس دین سے پھر گئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو باطل طاقتوں پر اللہ کے دین کو ترجیح دیں گے اور معاشرے کے نظریات پر اللہ کے دین اور رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دیں گے۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج جو ارتداد کی لہر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، یہ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ ہے کہ ہر سال تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان اسلام کو ترک کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 1 لاکھ، اور یہ تعداد کم ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو رجسٹر جن کے متعلق کر دیا گیا کہ فلاں نے مذہب کو بدلا یا فلاں مسلم سے ایتھسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ باقی ایسی ایک بڑی تعداد ہے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں کہ شاید یہ مرتد ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرتد ہے۔ تو ایک طرف جہاں یہ ارتداد کی لہر ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وہی پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں غیر مسلمین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس طرح داخل ہو رہے ہیں کہ وہ صرف میرے اور آپ کی طرح نام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے ایمان، ان کے توکل کو دیکھیں گے، جو نیو مسلمز ہو رہے ہیں، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو اگر تم پھر جاؤ گے، اللہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا۔ تو اسلام کو اس ارتداد سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو نقصان ضرور پہنچے گا کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، دنیا جتنی بھی دنیا کما لے، قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹس کی وجہ سے